أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جو آیت میں بات فرمائی اس کے مخاطب میں اور آپ بھی ہیں۔ اس کے مخاطب کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے اور کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی بات کافروں کے لیے، اگر دین کی بات کافروں کے لیے ہوتی تو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ایمان لانے کا حکم نہیں فرما رہے ہوتے۔ یہ دوبارہ ایمان لانے کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ایمان لانے والوں کے لیے زیادہ ضروری ہے ایمان کی باتیں کرنا۔ اور علماء حضرات نے آمینو کا جو ترجمہ کیا ہے وہ اتقو کے ساتھ کیا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ اے ایمان والو، وہ ایمان والے جو کلمے سے، زبان سے تو کلمے کا اقرار کر رہے ہیں، اب دل سے بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ زبان سے تو بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس کو دل سے بھی تسلیم کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ التقوی ہاں ہونا۔ کہاں ہے تقوی؟ تقوی یہاں پر اشارہ کیا تھا اس جگہ پر۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زبانی اقرار کر چکے ہیں وہ اب دل سے بھی اقرار کر لیں۔ ایک ہوتی ہے ایمان کی صورت اور ایک ہوتی ہے ایمان کی حقیقت، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صورت ایمان اور ہے، حقیقت ایمان اور ہے۔ آپ نے زو کے اندر یا عجائب گھر کے اندر دیکھا ہوگا کہ شیر کی کھال کے اندر بھوسا بھر دیا، اس کی آنکھیں بھی لگا دی، اس کا ناک بھی بنا دیا، اس کے کان بھی بنا دیے، بالکل شیر جیسا بنا دیا، لیکن اس شیر سے کوئی نہیں ڈرتا۔ ابھی یہ حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ جائے، ابھی آپ کی ٹانگیں کپکپانا شروع ہو جائیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ ایسے ہی نقلی سانپ آپ لے کر گھومتے پھرو اور اس کو ٹچ بھی کریں گے، پیار بھی کریں گے، ساری چیزیں کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ہی اصلی بن کر آ جائے تو آپ کا کیا حل ہو؟ تو میرے اور آپ کے پاس ایمان کی صورت تو ہے، ایمان کی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے تو مجھے اور آپ کو ذکر کی حلاوت میں مزہ آ جائے۔ یہ جو اذان ہوتی ہے نا، ایمان کی حقیقت کے ساتھ اگر میں اس اذان کے الفاظ کو سنوں تو میرا دل کانپ اٹھے، میرے ہاتھ پاؤں کے اندر لرزہ طاری ہو جائے۔ یہ جو دین کی محفلیں ہو رہی ہیں، ان دین کی محفلوں کے اندر اگر میرے کو ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے تو میرا دل کانپ اٹھے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، کیا کرتا پھر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کتنی بے ادبی کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کتنے طریقے کو چھوڑ کر دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوں، کیا میرا مقصد یہی ہے؟ تو میرا دل یہ سوچ کر کانپ اٹھے اگر ایمان کی حقیقت مجھے اور آپ کو مل جائے تو اب موازنہ کریں گے، ایک تھرمامیٹر، اب موازنہ کریں کیا میں اور آپ ایمان کی صورت کو لے کر چل رہے ہیں یا ایمان کی حقیقت کو لے کر چل رہے ہیں؟ تو پتہ چل جائے گا
مجھے اور آپ کو کہ ہم ایمان کی صورت کو تو لے کر چل رہے ہیں لیکن ایمان کی حقیقت سے بہت دور ہیں. ایمان کی حقیقت میرے اور آپ کے پاس نہیں. ایک ایمان والا جو ہے جب اس کو ایمان کی حقیقت ملتی ہے تو اس کے دل دماغ کے اندر یہ بات چھا جاتی ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب ہے، مخیر الاحوال ہے. یہ جو کچھ دنیا کے اندر کائنات کے اندر ہو رہا ہے یہ اوپر سے ہو رہا ہے. یہ نظام کائنات سے کچھ نہیں ہو رہا. بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ میرے ہاتھ میں کسی چیز کا ریموٹ کنٹرول آ جائے. چیز تو دور ہوتی ہے نا، ریموٹ میرے پاس ہوتا ہے. اب میں اس چیز کو کسی بھی طریقے سے چلانا شروع کر دوں. میں اپنے بچے کی ایک گاڑی لے کر آیا تھا دبئی سے، ریموٹ کنٹرول والی، ٹھیک ہے نا. میں نے اس کو وہ ریموٹ دیا اور بولا گاڑی چلا. اس کو ریموٹ چلانا نہیں آتا تھا لیکن جب اس کو چلانا آیا تو وہ گاڑی ریموٹ سے چلاتا تھا. گاڑی کو دائیں بھی موڑ دیتا، گاڑی کو بائیں بھی موڑ دیتا، گاڑی کو سیدھا بھی لے جاتا تھا، گاڑی کو پیچھے بھی لے کر آ جاتا تھا. تو میں نے یہ اس وقت دل کے اندر دماغ کے اندر اللہ نے یہ بات بٹھائی کہ دیکھو یہ گاڑی کا ریموٹ کنٹرول تمہارے بچے کے ہاتھ میں کس طریقے سے چلا رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے نظام کائنات کا نظام کائنات کی نظام سے نہیں چل رہا. اس کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. اس کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں. یہ کسی سے بھی نہیں چل رہا، اس کو میں چلا رہا ہوں. ایک گاؤں سے ایک بندہ آیا جسے گاؤں کے اندر پانی نہیں آتا تھا، تو اس نے یہاں پر شہر کے اندر ٹوٹی دیکھی. بولا یار یہ تو زبردست چیز ہے، اس سے پانی آتا ہے، اب یہ ٹوٹی میں لے جاتا ہوں گاؤں کے اندر بھی لگا دوں گا. اس نے ٹوٹی خریدی اور گاؤں کے اندر لے جائی. گاؤں کے اندر لے جا کر اس نے وہ ٹوٹی لگائی لیکن کھولی تو پانی نہیں آ رہا. تو پھر کسی نے اس کو سمجھایا ارے بدھو وہ جو ٹوٹی کے اندر پانی آ رہا تھا اس کا رابطہ کسی دریا سے تھا، کسی نہر سے تھا، کسی تالاب کے ساتھ تھا. جب جا کر پانی آ رہا تھا تو نے کس تالاب کے ساتھ، کس نہر کے ساتھ، کس دریا کے ساتھ اس ٹوٹی کا کنیکشن جوڑا ہے یہ تو پتا. اس کے اندر کیسے آئے؟ تو آج میرا اور آپ کا بھی یہ حال ہے. ایمان زبان پر تو ہوتا ہے لیکن کیوں نہیں ہوتا؟ دل کے اندر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس دل کا تعلق قلب اطہر سے نہیں جوڑا. تو کیسے آئے گا؟ ٹوٹی کھولو گے بھی تو کیا آئے گا؟ ہوا آ رہی. ٹوٹی لگا تو دی ہم نے، ٹوٹی لگا تو دی لیکن کھولو تو کیا ہوگا؟ ہوا آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمارا یقین اللہ کی ذات پر بھی بنایا، فرشتوں کے اوپر بھی بنایا، رسولوں کے اوپر بھی بنایا، کتابوں کے اوپر بھی بنایا، یوم آخرت کے اوپر بھی بنایا اور تقدیر کے اوپر بھی بنایا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. بالکل اسی طریقے سے کہ ایک مرغی انڈے کو کہتی ہے کہ دیکھ بیٹا، اس کے اندر مرغی کا بچہ ہوتا ہے، اس کو کہتی ہے دیکھ تو جیسے ہی اس انڈے سے نکلے گا تو تجھے 6 فٹ کا انسان ملے گا اور پھر عجیب الخلقت مخلوق ملے گی تجھے عجیب عجیب چیزیں اس کائنات کے اندر ملیں گی. تو ماں اس کو بتا رہی ہوتی ہے ساری چیزیں. ایسے ہی میں اور آپ اس دنیا کے انڈے کے اندر ہیں اور اس انڈے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، سب کچھ بتا دیا کہ بھائی تو یہاں سے جب نکلے گا نا تو تیرا قد کتنا ہوگا؟ 130 فٹ ہوگا. تجھے دوزخ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تجھے جنت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دیکھ
تو اس انڈے کے اندر اپنے آپ کو صحیح طریقے سے رکھ لے، تب جا کر تو یہاں سے جب صحیح نکلے گا تو ہر طریقے کا سامنا کر سکتا ہے. لیکن اگر تو یہاں سے صحیح نہیں نکلا تو پھر کیسے؟ تو ایمان والے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی اس دنیا کے انڈے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق اعمال کو اختیار کر لو، یقین اسی سے بنتا ہے. یقین جان ذہن میں رکھیے گا، اعمال کے اوپر مدد نہیں ہے، یقین کے اوپر مدد ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اعمال کے اوپر مدد نہیں ہے. مدد کس کے اوپر ہے؟ یقین کے اوپر ہے. اگر کوئی کثرت سے اعمال کرتا رہے، کوئی زبان سے لاکھ دفعہ کلمہ پڑھتا رہے لیکن دل کے اندر نہیں اترا، تو بتائیں اس کلمے کا کیا فائدہ ہے؟ زبان سے تو لاکھ ورد کرتا رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن اگر دل اور جان مسلمان نہیں ہوئے تو پھر کیا فائدہ؟ پھر کیا فائدہ؟ تو لہذا یقین کے اوپر مدد ہوتی ہے، چاہے میرے اور آپ کے اعمال کم. اس کو ذہن میں بٹھا لو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اعمال میں یقین ہوتا تھا، اس لیے ان کے اعمال میں جاذبیت ہوتی تھی. جاذبیت عجیب بات ہے نہیں؟ ہم تو فرشتوں کو کھینچتے ہیں کہ کسی طریقے سے فرشتوں کی نورانیت کو جذب کریں، اس طریقے سے کھینچتے، بلا رہے ہوتے کہ آ جاؤ. اور صحابہ اکرام کے یقین والے اعمال کے اندر اتنی جاذبیت ہوتی تھی کہ فرشتے کچھ کھینچ کر چلے آتے تھے، بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی.